دنیاوی فائدہ، ہمارا دنیاوی فائدہ ہے نفع نہ نقصان، اور ہمارا دینی فائدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور روضہ مبارک کی زیارت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ ایک شاعر یہ بیان فرماتا ہے کہ مزار مصطفیٰ کی جس مسلمان نے زیارت کی وہی لازم شفاعت اس پر سلطان رسالت کی۔ یہ پاک اور مقدس شہر جس کی شان کا مقابلہ دنیا کا کوئی شہر نہیں کر سکتا، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ دنیا کا کوئی نبی نہیں کر سکتا، اس شان والے شہر کا مقابلہ بھی دنیا کا کوئی شہر نہیں کر سکتا۔ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، یثرب کا مطلب ہے دکھوں والا شہر، تکلیفوں والا شہر۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر میں آئے تو یہ شہر مدینہ سے مدینہ تابع ہو گیا، خوشیوں والا شہر، نوروں والا شہر ہو گیا۔ ہماری پہلی شان والی زیارت ہے ریاض الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہاں پر سجدہ عطا کیا اس نے جنت کے فرش پہ سجدہ عطا کیا۔ تو کوشش کریں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، رش بھی بہت زیادہ ہے اور ویسے بھی آج کل ایپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ میاں ہر کسی کے لیے آسانی کرے، وہاں پر آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ نفل ادا کریں۔ اس کے بعد یہاں پر کوئی زیارتیں جو ختم ہو گئی ہیں ان کی بھی نشاندہی انشاءاللہ کرتے جائیں گے، اور پہلا سٹارٹ ہمارا ہوگا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ، تو وہاں پر انشاءاللہ اتریں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، سلام بھی پیش کریں گے اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پورا پہاڑ محمد کا نقشہ بنا ہوا ہے، اس پہاڑ کو دیکھنا سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ یہ سامنے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد میرے گھر کے سامنے ہوگا، ابھی پیچھے مسجد نبی اور سامنے جبل احد نظر آتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ مسجد نبی جبل احد تک آ جائے گی، یہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ نبی پسند نے جنگ کے دوران اسی پہاڑ پر آرام فرمایا تھا، اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا تھا وہ پتھر بھی موم بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادان مبارک بھی جنگ میں شہید ہوئے تھے، حضرت فاطمہ زہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی تھی۔ جنگ کے 2 دور تھے، پہلے دور میں 2 صحابہ کرام شہید ہوئے، دوسرے دور میں 68 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جنگ کا پہلا دور فتح کر لیا گیا، ساتھ ہی ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رمات، جس کو ہم تیر اندازوں کا ٹیلا بھی کہتے ہیں، جہاں پر نبی پسند نے 50 تیر انداز کھڑے کیے۔ نبی پسند نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں نافرمانی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جنگ فتح کر لی تھی تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جب نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا، جو خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر جنت البقیع جا رہے تھے، تو یہ جبل احد پہاڑ ٹھاڑے مار کر رو رہا تھا، پکار رہا تھا اور پیچھے کی طرف چلتا رہا تھا کہ میرے حمزہ کو لے کر کہاں جا رہے ہو، جہاں میرا حمزہ میں بھی وہیں چلوں گا۔ تو نبی پسند نے اپنا رخ مبارک پھیرا اور حکم دیا کہ احد رک جاؤ، تو یہ پہاڑ بھی رک گیا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ہندا نامی عورت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا، نکل نہیں سکی، جو بعد میں مسلمان ہو گئی۔ حضور پسند نے فرمایا کہ ہندا میرے سامنے مت آئی کرو، جب تم میرے سامنے آتے تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے۔ وہ مسلمان تو ہو گئی تھی لیکن ساری زندگی نبی پسند کے سامنے نہیں آئی۔ یہ وہ شان والا مقام، جو شخص بھی یہاں پر ایک بار اترتا ہے، گزرتا ہے، صحابہ کرام کو سلام پیش کرتا ہے، صحابہ کرام انہیں قیامت تک سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ شان والی جگہ جہاں پر سچے دل سے جو بھی عرضی دیں، عرضی دینے کے بعد سیدھا روضہ رسول پر جا کر سلام پیش کرے تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس پہاڑ کو دیکھنا سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، جیسے یہ زمین پر دکھ رہا ہے اسی طرح یہ جنت میں بھی ویسی ہے۔ اس پہاڑ کی جو اوریجنل جگہ ہے وہ 1 کلومیٹر پیچھے ہے، اور اس پہاڑ نبی پسند نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ کو حکم دوں تو یہ سونے کا ہو جائے گا۔ ابھی بھی یہ پہاڑ سونے کی طرح چمکتا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک جاتا ہے، جتنی دفعہ بھی آپ کی نظر پڑے گی اتنی دفعہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ابھی آگے سامنے جو ہے ایک چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے جبل رمات۔ حاجی لوگ دیکھا دیکھی میں اوپر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی قبریں مبارک نیچے ہیں، تو بہت ہی کوشش کریں اپنا ثواب قائم رکھیں۔ میرا کام ہے صرف بتانا، باقی عمل آپ نے خود کرنا ہے، اور ہمارے قدم اتنے مبارک نہیں ہیں جو ہم صحابہ کرام کے خون پر جا کر رکھیں، تو کوشش کریں اپنا ذہن استعمال کریں، کسی کو دیکھا دیکھی میں آپ نہ جائیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو لوگ چڑھے ہوئے ہیں یہ جبل رمات ہے، جس کو ہم تیر اندازوں کا ٹیلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم ابھی فوجی لوگ مورچہ بناتے ہیں، اس ٹائم یہ مورچہ تھا، نبی پسند نے یہاں پر صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا۔
اور خالد بن ولید نے حضرت خالد بن ولید نے یہ باغ والی سائڈ سے یہاں سے حملہ کیا تھا. اور یہ سامنے بڑی نہر آپ کو دکھائی دے رہی ہے, وادی کنات, اس کے پیچھے ایک چھوٹی نہر ہے, وادی کی جنت کی نہروں میں سے نہر ہے. اور وہ مسجد جو ہے 7-8 سال پہلے شہدا کے نام سے ابھی بنائی گئی ہے. اور اس کی بیک سائڈ کو دیکھیں, وہ سامنے 4 دیواری جالی والی نظر آ رہی ہے پہاڑی کے پیچھے. یہ وہ قبرستان ہے, ہمارے 70 شہدا کرام یہاں پر وہاں فرمائے. سب سے پہلے جائیں گے وہاں پر فاتحہ بھی پڑھیں گے, سلام بھی پیش کریں گے اور دعا بھی کریں گے. اور دوسرا, تھوڑا سا ہم لیٹ ہو چکے ہیں, کوشش کریں گے ٹائم کی پابندی کریں گے, کیونکہ ہم نے ظہر کی نماز بھی واپسی جا کے مسجد نبی میں ادا کرنی ہے. تو جس جگہ اتارا جائے گا 25-25 منٹ وہاں پر ٹائم دیا جائے گا. کوشش کریں گے ٹائم کے مطابق آپ نے واپسی آ جانا. آؤ احمد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرے ماشاء اللہ بہت ہی پیارے بھائی بتا رہے تھے کہ گلا خراب ہے. میں بھی آپ کی طرح عمر پہ ہی آیا ہوں. الحمدللہ کچھ میرے پاس بھی معلومات ہوں گی تو انشاءاللہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک طرف ہو جائے مارتے ادھر آ جائیں. اور یہ میدان وہ میدان ہے یہاں اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی. پہلی جنگ جب ہوئی وہ تھی بدر, مقام بدر پہ 313 صحابہ کرام اور 1000 لشکر جو ہے کفار کا تھا. تو کفار کو جب شکست ہوئی, ان میں ان کے سردار مارے گئے. انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اب مسلمانوں کو ہم شکست دے کے رہیں گے. ہوا یوں کہ اس جنگ میں جب آمنا سامنا ہوا تو کفار نے یہ کہا کہ ہمارے ہم پلہ لوگ ہمارے سامنے آئے, ہمارا خون ہمارے سامنے آئے. جیسا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کفار کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے. بعد میں مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ ابا آپ میری تلوار کی زد میں 2 دفعہ ہے. میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ اگر میری تلوار کی زد میں ایک بار ہی آ جاتے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے کاٹ دیتا. ہوا یوں کہ وہاں پہ ابو جہل مارا گیا, عتبہ شیبہ مارا گیا. 7 قریش کے یہاں جو تھے جوان ان کے سامنے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور 7 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ہاتھوں سے وہ واصل جہنم ہوئے. انہوں نے دوبارہ یہ تہیہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے. تو یہاں پہ آئے, یہ تھا میدان جنگ. یہ حویلی جو دیکھ رہے ہیں یہی جنگ کا میدان بنا, یہیں سے جنگ ہوئی. انشاءاللہ اب آگے جائیں گے, قبور بھی دیکھیں گے. جنگ کا کچھ نقشہ یوں کیوں کھڑے کیے کہ یہ جگہ نیچی تھی, ایسے نہ ہو کہ کفار پیچھے سے آئے ہمیں پتہ بھی نہ چلے. اب وہاں ہوں گے تو ان کی نگرانی ہوتی رہے گی. ہوا یوں کہ یہ جنگ 2 دور میں لڑی گئی. پہلے ٹائم یہ ہوا کہ کفار اپنا مال متاع چھوڑ کر بھاگ نکلے. کفار کو شکست ہوئی تو مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگے. وہاں سے 40 صحابہ کرام جو تھے وہ نیچے اتر آئے, تیر انداز.
इसका नाम है जबले रुमात। रुमात कहते हैं तीर अंदाजी को। तीर अंदाज वहाँ खड़े थे, 40 नीचे उतरे तो बाहर भाग चुके थे। खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने देखा कि ये दर्रा खाली है, वो जो लोग ऊपर से अब मौजूद नहीं है, उसने लश्कर को दोबारा जो है वो पलटाया। किस तरह से गुजरते हुए सबसे पहले उसने ये किया कि वो 10 सहाबा कराम वहाँ जो मौजूद थे उनको शहीद किया। बाद में आके यहाँ जंग हुई, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस जंग में मुसलमानों का हुआ। आपके चचा हजरत अमीर हमजा सैयद शहदा वो भी थे। उनके बारे में ये कहते हैं कि हिंदा ने एक वाशी गुलाम पाला, उसको ये लालच दिया कि मैं तुम्हें अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के बराबर सोना दूंगी। करना क्या है कि हजरत अमीर हमजा को शहीद करना है। उस कमीने ने इस लालच में सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। आपके जिस्म के आज़ा काट डाले। हिंदा ने यह कसम उठा रखी थी कि मैं नाखन उस वक्त तक नहीं उतारूंगी जब तक मैं इन नाखनों से हजरत अमीर हमजा का सीना मुबारक नहीं चीरूं। हुआ यूँ कि उस वाशी ने खंजर निकाला और आपका सीना मुबारक चीरा। हिंदा आई, उसने यूँ हाथों से कलेजा निकाला, दांतों में चबाया, बाद में मुसलमान हुई। इसमें ऐसे सहाबी भी शहीद हुए जिन्होंने अब वो सामने इस बड़ी पहाड़ी के साथ छोटी सी पहाड़ी है, यूँ उसमें दरार आई हुई है, नजर आ रही है। अल्लाह के हुक्म से वो 200 में बटी दरार पड़ी और आप सल्लम वहाँ तशरीफ ले गए, वहाँ पे आराम फरमाया। अगर आप दोबारा आए, छोटी गाड़ी वाला वहाँ ले जाता है, कोशिश करें उसको ले जाए वो जगह की ज़रूरत। अब हम करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। दस ऐसे सहाबा कराम जो ज़ख्मी हालत में मदीना लाए गए, वहीं पे शहीद हुए और जन्नतुल बकी में दफन हुए। और इसके साथ आप अपने बाएं जानिब देखे, वो 2 कब्रें नजर आ रही हैं। आ रही है नजर? क्या आगे जाना है? उधर थोड़ा और आगे तो जाएंगे, थोड़ा और आगे आए। ये सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला उनकी है। और साथ वाली हजरत मुसअब बिन उमैर जो मुसलमानों की आर्मी को, उनके जो थे जवान सहाबा कराम को वो लीड कर रहे थे। हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा की कब्र मुबारक है। और साथ में ये छोटी कब्र जो है ये हजरत मुसअब बिन उमैर की है। ये वो जगह है जहाँ पे 70 शुहदा दफन है। आज तो हम गाड़ियों पे आए, परसों वो दौर होगा यहाँ पे न पानी, न साया, न सड़कें। तो जब अहले मदीना के मुसलमानों को जब इल्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, तो दीदार करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए उसी मस्जिद कुबा के साथ ही एक ऊँची जगह टीला था, यहाँ पे तशरीफ ले जाते, सारे दिन इंतजार करते, अपनी आंखों को मक्का के रास्ते की तरफ गाड़े रखते। सबकी ये ख्वाहिश होती कि सबसे पहले मेरी आंखें दीदार मुस्तफा करें। ठीक है, ये नजर आ रहा शाम किताबों में आपको जिक्र पड़ा होगा कि जिस इलाके से मसीह दज्जाल खेगा, मसीह दज्जाल कहते हैं एक आंख वाला काना दज्जाल। 70,000 मुनाफिकीन सिर्फ मदीना से उठेंगे, बाकी साथ लगाने बाहर से कितने जमा हो जाएंगे जो उसके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ये काना दज्जाल मक्का और मदीना की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। और जब यहाँ से निकाला जाएगा तो ये शाम में जाकर दाखिल होगा, वहाँ पर हजरत इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका सरकरम करेंगे। और नबी पसंद ने अपने दौर में फरमाया था कि काना दज्जाल जो है वो गधे की सवारी पर आएगा और जिस गधे पर सवार होकर आएगा उसकी भी एक ही आंख होगी। और ये कहाँ से निकलेगा? अमेरिका का जजीरा बर्मुडा ट्रायंगल। लेकिन कुछ किताबों में लिखा है मशरिक मगरिब वाली साइड से आएगा और कुछ में जिक्र है कि ईरान का एक छोटा सा कस्बा है
तो जब यहाँ से ये निकाला जाएगा तो शाम में मस्जिद उमैया, मस्जिद कूफा, जहाँ पर हजरत इमाम महदी मौजूद होंगे, दूसरा काफिला आकर इतला देगा कि काना दज्जाल नमूदार हो चुका है। तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, नमाज असर पढ़ाई जाएगी, नमाज के बाद इसके साथ जंग होगी और वहाँ पर इसका इख्तिताम होगा। और वैसे तो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही जैसे पानी में नमक खुल जाता है इसी तरह खुल जाएगा, लेकिन फिर भी उसको तलवार से कत्ल किया जाएगा और उस तलवार पर लगा हुआ खून पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो फितना है वो दज्जाल का ही होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दज्जाली फितने से बचाए। इसके बाद ग़ज़वा खंदक की निशानियाँ देखते हुए जाएंगे हम इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद जहाँ पर 2 रकात पढ़ने से उम्र का मकबूल सवाब मिलता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना तशरीफ लाए तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हमारे घर पे तशरीफ लाए, हमें भी तशरीफ लाए बख्शें। तो नबी वसल्लम मदीना के लोगों को नाराज़ तो नहीं कर सकते थे, हर किसी के घर भी नहीं जा सकते थे। नबी वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी नाका, मेरी ऊँटनी जहाँ पर बैठेगी मैं वहाँ क्या करूँगा। तो हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु घर में रह रहे थे, मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर कौन आएगा। तो नबी वसल्लम को हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर क़याम किया तो आज से लगा कर क़याम किया। चंद दिनों बाद वही नाज़िल हुई, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक मस्जिद बनाओ जिसकी बुनियाद तकवा पर हो। तो नबी वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा अपने हाथ मुबारक से ईंटें लगाई, सहाबियों ने गारा दिया। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई, सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मक्का के लोग तो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, सवाब पाते हैं, हम मदीने वाले सवाब से महरूम हैं। तो नबी वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यहाँ आकर 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा उसे उम्रे का मकबूल सवाब मिलेगा। और वो भी पूरी गारंटी के साथ। जैसे मक्का में हम उम्रा करते हैं, बाद में फिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल करता है कि नहीं करता, लेकिन यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे तो उम्रे का मकबूल सवाब मिलेगा। तो मस्जिद कुबा के साथ एक कुआं भी था जिसका जिक्र अभी अहमद भाई ने आपको किया, जिसका 1400 साल पहले जो नाम था वो बीर अरीस था। बाद तुर्की हुकूमत ने इस कुएं का पानी बंद किया, इसकी मट्टी छानी तो वो खत्म नबूवत की अंगूठी। तो चंद दिनों बाद नाम ने इस्लाम कबूल किया, तो मुसलमानों के साथ जंग की, चुपचाप मदीना छोड़ दिया। जब मदीना से निकाले गए तो 40 किलोमीटर दूर वहाँ पर आबाद हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से भी निकाल दिया। जब वहाँ से निकाले गए तो ये खैबर के मकाम पर जाकर आबाद हुए। तो नबी पाक ने सर ज़मीन अरब से बाहर निकाल। अब इसराइल वालों ने इनको ये भी बोला कि हमें इसराइल से खैबर तक सड़क बनाने की है, ये प्यार से अंदर दाखिल हो रहे हैं और बाद में हम ही कोई नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इनके शर से बचाए, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें बार बार आने की तौफीक दे, बार बार रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। इसके बाद वहाँ कुबा पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज तहज्जुद मस्जिद 2 रकात जो है वो शुक्राने पे पढ़ेंगे। जो ग़ज़वा खंदक कभी पहुँचने वाले यहाँ पर निशानदेही मैं आपको करता हूँ। अक्सर गाय लोग आपको ये भी बोल देते हैं कि 1400 साल पुरानी मस्जिद है, तो 1400 साल पुरानी मस्जिद कोई भी नहीं है। ये चंद से पहले सहाबा कराम के खैमे थे, खैमों को अमीर माविया के दौर में मस्जिदों में तब्दील किया। ग़ज़वा खंदक जंग आज़ाब मैदान फ़तह एक ही जगह के नाम है जहाँ पर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई, जो मुसलमानों ने बगैर लड़ाई लड़े, बगैर नुकसान के फतह हासिल कर ली। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से आंधी तूफान बारिशें भेजी, जो कुफ़ार भाग गए, उनके घोड़ों की रस्सियाँ भी टूट गई, उनके खैमे भी उखड़ गए। जंग से पहले हर सहाबा कराम ने अपना अपना मशवरा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाए। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, उन्होंने अपना मशवरा दिया कि जब हमारे ईरान में जंगें लड़ी जाती थी तो खंदक खोद कर लड़ते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का यह मशवरा कबूल फरमाया और खंदक की तैयारी शुरू कर दी। सब सहाबा कराम ने भी खंदक खोदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक में खंदक खोदी। खंदक खोदते खोदते ऐसे दिन भी आए कि सहाबा कराम भूखे प्यासे पेट पर पत्थर बांधे हुए हुज़ूर वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह 3 दिन से हम भूखे प्यासे पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। तो नबी वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो आप ने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर नजदीक था, भागे दौड़े घर गए तो घर में 2.5 किलो आटा, जौ का और बकरी का बच्चा था वो जुदा किया। कहाँ इतने सहाबा कराम, कहाँ 2.5 किलो आटा। तो नबी पाक ने फरमाया, जाबिर जब तक मैं ना कहूँ खाना तकसीम नहीं करना, मैं अपने हाथ मुबारक से खाना तकसीम करूँगा। तो नबी पाक सब सहाबा कराम को लेकर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ ले गए। नबी पाक ने फरमाया, जाबिर जो खाना पका इस पर भी कपड़ा डाल दो, और जो आटे के पेड़े बना इस पर भी कपड़ा डाल दो, और जो पेड़ा उठाना सिर्फ अंदर से हाथ देना, कपड़ा नहीं उठाना।
इसी तरह रोटियां भी पकती रही, खाना भी तकसीम होता रहा। सब सहाबा कराम ने पेट भर कर खाना खा लिया। जब वापसी देखा खाना जैसे पका था वैसे के वैसा बचा, पेड़े जितने बने थे वो भी वैसे के वैसे बचे। ये देखिए पीछे पहाड़ पर जो ऊंचाई पर मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद फतह। जो देखे पीछे की तरफ मस्जिद फतह, जहाँ पर नबी पसंद फतह की दुआ की, और नीचे ब्लैक रंग की मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह की मस्जिद। और सामने जो बड़ी मस्जिद है जामिल खंदक के नाम से लिखी हुई है, ये 2 मस्जिद शहीद करके बड़ी मस्जिद बना दी गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह की मस्जिद। और उसके बाद ये मुरम्मत हो रही है, सामने देखे दरमियान में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की मस्जिद। और सामने ऊंचाई पर इसके पीछे नजर आई है ऊंचाई पर मस्जिद अली। मस्जिद अली के साथ ही हजरत फातिमा का खैमा था, लेकिन उन्होंने नीचे निशानदेही दे दी है, दरख्त के साथ जालियां लगी हुई लोहे की। हजरत फातिमा तजदार रज़ी अल्लाह की मस्जिद। ये जंग से पहले सहाबा कराम के खैमे थे, खैमों को अमीर माविया के दौर में मस्जिदों में मंसूब कर दिया गया। और इस पहाड़ को देखें, जिसका नाम है जबल सिला। जंग के दौरान नबी पसंद ने इस पहाड़ पर एक सजदा किया था। वो सजदा इतना लंबा था कि नाउज़ बिल्लाह सहाबा कराम भी घबरा गए थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके। तो उस वक्त किनको बुलाया गया? हजरत फातिमा ज़हरा बिन्त को बुलाया गया। जब नबी पसंद को सजदे से उठाया गया तो उस वक्त भी नबी पसंद सिर्फ अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे। ये तारीख पढ़ लें, नबी पसंद ने अपने दौर खिलाफत में अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगा, जब भी मांगा तो सिर्फ अपनी उम्मत के लिए मांगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला बीमार थे, उनके जिस्म गले हुए थे, उनको बीमारियां थी, पता नहीं तरह तरह की बीमारियां थी। जब नबी तस्लीम के कदम मुबारक इस शहर में आए तो ये शहर मदीना से मदीना तक की मस्जिद ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन इसलिए कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ था, उम्मे कुलसूम और रुकैया। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था। जब खारजियों ने आपको शहीद किया तो आप उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, तो खून के छींटे सजाद पर गिरे। ऐसा यकफी का बिल्लाह यस्समीउल अलीम। इनका प्रयास तो शुरुआत होगा। ये आपके बाबा नबी मस्जिद है, मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह ताला जिनके भी गुलाम थे, नस्ली गुलाम थे, उनकी कोई बहुत छोटी थी। तो बाद में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वही जो है आपकी सुन्नत मुबारक का पे अमल करते हुए उसी जगह पे अपने पकवान जो है नीचे लटकाए हुए और अंगूठे में थी ना उसके साथ खेल रहे थे, यूं उतारते बैठ लेते उन्होंने आदत होती है ना, कुछ लोग अभी मिट्टी उतारते हैं फिर पहन लेते हैं, ऐसे ही कर रहे थे। तो कुएं में गिर गई, बड़ी कोशिश की गई नहीं निकले, लेकिन बाद में तिरते नहीं हुए निकाले। जैसे भाई ने बताया कि इस्तांबुल के म्यूजियम में अभी तक वो मौजूद है। तो गाड़ी खड़ी हो गई, आगे नहीं जा सकती, जाएगी जम्मू की तरफ। कामरान ये दूध मस्जिद कुबा है। यहाँ 2 नफिल नमाज जो है मकबूल उम्रे का सवाब है। अल्लाह हम सबको इस जगह आने की तौफीक अता फरमाए और सबको 2 नफिल नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
جگہ پہ جمعے کے جو ہے جمعے پہ ہی اسی جگہ پہ آیت مبارک نازل ہوئی اور پہلا جمعہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا. تو آپ کے اب لیفٹ سائڈ پہ وہ کالی سی دیوار نظر آ رہی ہے وہ مدرسہ کسیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. تو انہوں نے اس کسیہ نام کی نسبت سے مدرسے کا نام بھی کسیہ رکھا. تو ابھی اس کے پیچھے یہ عمارت کے پیچھے وہ وائٹ کلر کی وہ عمارت بنی نظار کی لڑکیوں نے جس پہ چڑھ کر ابطال اور بدر علیہ کو جو ہے وہ سجائے لگائیں. یہ پیسے میں جو 4,000 درہم اس وقت ان کے ہاتھوں مردہ تھا. پھر بھی انہوں نے اتنی رقم مانگی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رقم ادا کر کے حضرت بلال حبشی کو اٹھایا گھر لے آئے. کہتے کہ 6 دن تک بارش رہی. آپ نے ان کو دمائیں دی, ان کے قصہ بیمار کی گوش آیا, زخم جب بھر گئے سیٹ ہو گئے تو کیا کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ساتھ لیا اور اسی کے بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ میری طرف سے یہ طرح قبول کرنا. یہ حضرت بلال جو ہے یہ حضرت صدیق نے خریدے اور بطور گفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کر دیے. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری قسمت میں تو وہ تھا رنگ کا کالا موٹ موٹے بچے تھا اور میرے مالک گولے والے وہ کبھی بھی اگر میں ان کی طرف یوں آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا تو اپنی مجھے مار پڑتی. ان کا سارا زمین کا بچتا اس میں میرے قدم آ جاتے تاکہ مجھے مار پڑتے. بعد سے کار داستانیں ہوتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہم نے برارے ڈال رہے ہیں. ہم بھی یہ خدا کو مانتے ہیں, آپ بھی یہ خدا کو مانتے ہیں. ہم بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں, آپ دوسری کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. تو پھر یہ دوسرا ماحول یہ دوسرا دین کیا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت لگتی ہے. بار بار خواہشیں بھرتی دعا فرماتے ہوئے بارک اللہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. تو بنی سلمہ لقا قبیلہ آباد تھا. آج کسی مریض کی تیمارداری کے لیے یہاں تشریف لے گئے. نماز ظہر تھی یا عصر دونوں میں 4 فرق ہوتا ہے نا. یہ کنفرم نہیں ہے کہ ظہر تھی, کچھ کہتے ہیں کہ ظہر تھی, کچھ کہتے ہیں کہ مغرب تھی. بہرحال 4 رکعت والی نماز تھی. 2 رکعت ادا آپ فرما چکے نہیں آ گئی. ظاہر ہے جہاں آپ جاتے ہیں صرف پھیر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نماز 2 رکعت پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھ آ رہے تھے, پیچھے صحابہ کرام تھے. آپ نے تیرہ دن متبل کیا, صحابہ کرام کے سب سے پیچھے نکلے کرنے اپنے سٹریکشن. جب آپ بیت اللہ کی طرف بالکل اس کے اوپر گیٹ سے جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو بس ایسے صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے اپنے چہرے جو ہے آستینوں کے پیچھے موڑ لیے. نماز ختم ہونے کے بعد آپ سے نے پوچھا کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے نہیں آئی, آپ کو کیسے یہ کہ آپ نے اللہ اور اللہ ہمارا قبلہ طاقت تو آپ ہی ہے. تو سب اللہ تعالیٰ نے ان 10 صحابہ کرام کو جن کو کہتے ہیں اشرا مبشرہ, اشرا بھی کم 10 مبشرہ بشارت دیے گئے, ایسے 10 بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. 10 صحابہ کرام جن کو اشرا مبشرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو وہ یہ بھی خوش نصیب مسجد جس میں قبلے کے لیے رخ تبدیل ہونا, عورتوں کے لیے نماز کی جگہ الگ ہے, مردوں کے لیے نماز کی جگہ الگ ہے. تو کوشش کرنا کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد میں نے پہلے کی عرض کی چاہیں بیٹھ نظر سنت الاعتدال کریں. یہ دیکھیں مسجد قبلہ تو یہاں پر وضو ابھی سب کا ہے پڑا. میں بالکل گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کروں گا. یہاں پر جو ہے صرف 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد نفل ادا کر. ٹھیک ہے صاحب, اب وہاں پر پہنچتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور چوتھی قبر جو اس وقت خالی پڑی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں حضرت وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا بھی ہے، اور 7 ستونیں بھی اسی جگہ پر ہیں۔ ستون حنانہ بھی ہے، ستون لبابہ بھی ہے، ستون عائشہ بھی ہے، ستون سرور بھی ہے، ستون وقوف بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک ستون کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ لگ جائے تو لوگ یہاں پر قرآن اندازی شروع کریں گے، اور میرے خیال سے وہ قرآن اندازی ایپ بنا کر آپ اندر بیٹھے سوچا جائے تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس ستون کا نام تھا ستون عائشہ، اور ایک اور ستون تھا، اتنا سا درخت تھا، کھجور کا تنا تھا۔ حضور پر جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ٹیکی لگا کر بیٹھتے تھے، جیسے آپ ابھی کرسیوں پر ٹیکی لگا کے بیٹھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام کو نظر نہیں آتے، آپ کے لیے اونچا ممبر بنا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اونچا ممبر بنا دیا۔ ایک بار حضور کو صرف جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو اچانک ہی چیخنے کی آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے۔ صحابہ کرام چونک گئے، نبی پاک نے فرمایا جا کر دیکھو کون پھاڑے مار کر رو رہا ہے۔ تو جا کر دیکھا وہ کھجور کا درخت پھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آج مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آج آپ نے مجھ سے ٹیکی نہیں لگائی؟ نبی پاک نے اس کو گیٹ کے سامنے میں کھڑی کر رہا ہوں، اور جو زیادہ بزرگ ہے وہ ادھر بس میں بیٹھے رہے، اور باقی جو اندر لیڈیز کا سامنے گیٹ ہے شرٹ والا، اور مردوں کا درمیان بھی۔ ٹھیک، یہ مسجد قبلتین ہے، جہاں پہ قبلہ چینج ہوا تھا، یہ وہ مسجد ہے۔ مسجد قبلتین جس میں 4 نہیں کیسے ہوتے تو کہتے ہیں کہ یقین میں آپ کا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یا ملاتا ہے۔ خوش نصیب ہے، یہ قسمت کی بات ہے، اور بھی تو ہے، پیسے سے نہیں ہوتا یہ عمر اور حاجت، بس اللہ تعالیٰ کا خاص کرے مت۔ اللہ پاک نے ایک موقع ہمیں دیا ہے کہ آؤ اپنے آپ کو سدھار لو، سنوار لو، پچھلے پہ ربڑ لگوا لو۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے شخص آتا ہے نا، اس کا برکت والا پیسہ ہم جو چیز دیتے ہیں وہ تھوڑی بہت ہماری سیل ہوتی ہے، لیکن ہماری گزر بسر سے اچھی ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں بھی کوئی نہ کوئی چیز ہم سے ضرور خریدیں،
میں بطور عرض کروں کہ انہوں نے تو فیصلے نہیں لگانا ویسے بھی تو اپنے خرچ کرنا ہی ہے. غزوہ بلسان کی بات کر رہے ہیں. یہ بدر کے مقام کا نایاب تحفہ ہے اور جنگ بدر کے مقام پر صحابہ کرام کو بھیجا گیا تھا. وہ بدر کے مقام پہ 2.5 سے 3 فٹ کا درخت ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں ایک ارک کا پودا ہوتا ہے جس میں سے دودھ نکلتا ہے, اسی طرح وہ بھی لکڑی سے ارک نکلتا ہے. سعودی لوگ تو پانی کی طرح استعمال کرتے ہیں, ہمیں قطروں میں استعمال کرنا پڑتا ہے. اور طب نبوی میں اس کا 70 بیماریوں کا علاج ہے. یہ زیادہ تر شوگر کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے اور بے اولادی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ویسے یہ دمہ کے لیے, فالج کے لیے, یرکان کے لیے, دل کے امراض کے لیے, بواسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت 1 کپ دودھ میں 2 قطرے ڈال کے استعمال کریں گے. اگر کسی نے جوڑوں کے لیے مساج کرنا ہے تو زیتون کا تھوڑا سا تیل لے کے اس کو نیم گرم کر کے 6 قطرے روغن بلسان سے ڈال کر جو مساج کر سکتے ہیں. یہ سب سے مہنگا تیل ہے. اس کی بڑی شیشی تو مہنگی ہے, تو ہمارے پاس چھوٹی شیشی ہے جو 3 شیشہ 50 ریال کی ہے اور 6 شیشہ 100 ریال کی ہے. ویسے تو 6 شیشوں کا پورا کورس ہے 21 دن کا, لیکن ہر کسی کی اپنی مرضی ہے کہ 3 لیتا ہے کہ 6 لیتا ہے. اور سرما عصمت جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. حدیث شریف میں کہ سرما العصمت آنکھوں کی بینائی کو بھی تیز کرتا ہے اور آنکھوں کی پلکیں بڑھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرما عصمت پہننا سنت ہے. اور یہ سرما عصمت کون سا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ طور پہاڑ کا نام آپ نے سنا ہوگا, جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے جلوے سے جس پہاڑ کو گرایا جس کا سرما عصمت جو نبی پسند سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے ہیں. یہ کسی کو چاہے تو لے سکتے ہیں. اور خوشبو بھی ہے جو بھی آپ کو لگائی, دودھ بھی ہے اور دوسری خوشبو بھی ہے. ایک خوشبو جو ہے وہ 25 ریال کی 3 ہے اور باقی 5 ریال کی خوشبو ہے. اور روغن بلسان 3 شیشہ 50 ریال کی ہے اور 6 شیشہ 100 ریال کی. اور سرما عصمت جو ہے وہ 10 ریال کے 2 پیش ہے. یہ کسی کو چاہے تو لڑکے سے مانگ سکتے ہیں. دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ پہلے لے کر آپ جائیں گے تو وسلم مسکرا کے خوشی قبول کروائیں گے. دوسری نشانی یہ بتائی کہ آپ کے جو ہے نا کمر کے پیچھے وہ موڑے کا جو ہے. اگر سلمان خاصی کہتے ہیں کہ میرے استاد کچھ عرصے زندہ رہے, اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کے دفن کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں جس رکھ جاؤں جہاں سے پوچھتا جس رکھ جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں, کیونکہ انون تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی, اس کا نام پورے ورلڈ میں چمکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے. تو ارے سلمان کہتے ہیں کہ جس سے پوچھتے نا کہ یشرب کہاں ہے تو کوئی بھی مجھے نہیں بتاتا کہ وہ کہاں ہے. یہ کہ میں بس اللہ کا نام لے کر چل پڑا تو ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا, انہوں نے دیکھا ماشاء اللہ یہ اپنا بتا نوجوان ہے, انہوں نے مجھے گرفتار کیا. دس دنوں سے تو بطور غلام جا کے دیکھ دیا کہ بہت پیسے آ پائیں گے. تو حضرت سلمان گھر سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے انہوں نے اریسٹ کر لیا, پکڑ لیا, بیچا کہاں, یہ صرف ہے آگے. ہماری طرف کھجوریں ختم ہو